باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جناب 17واں اور 18واں رکوع آج ملا کر پڑھتے ہیں. سورہ النساء 5واں سپارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اگر آپ پر نہ ہوتی تو ایک گروہ نے تو تہیا ہی کر لیا تھا کہ اس بار آپ سے غلطی کروا ڈالیں، لیکن یہ غلطی میں نہیں ڈال رہے تھے مگر خود اپنے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، حکمت سکھا دی ہے اور وہ سکھا دیا ہے جو کچھ آپ جانتے بھی نہ تھے، اور اللہ کا فضل آپ پر عظیم ہے. پچھلے ٹاپک سے ہی ریلیٹڈ ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی بہت ساری روایتیں، ایک دو نہیں ہیں، کچھ روایتیں اور کچھ مثالیں کچھ علماء کرام نے ڈھونڈ کر لکھی ہیں کہ جی کس ایونٹ پہ بات ہوئی. لب لباب بات کا یہ ہے کہ اکثر معاملات ایسے کھڑے ہو جاتے جس کے اندر مسلمانوں کی غلطی ہوتی یا کوئی نہ بھی مسلمان ہو تب بھی کوئی غلطی پر ہوتا تو اس کے سفارشی بہت ہوتے، بڑے تگڑے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی وضاحتیں دلیلیں اور ایسے کوئی زور دباؤ ڈالنے کے لیے آ جاتے کہ جی ان کو سزا نہ دی جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، اور کنونس کرنے کی کوشش کرتے، کچھ بہت اثرات دکھاتے کہ جی اگر مجرم تو ہے لیکن اگر اس گروہ کو یا اس بندے کو سزا دے دی گئی تو یہ بڑا فساد بنے گا، بڑا مسئلہ بن جائے گا، بعد میں ٹینشن بچے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے جو مزاج رہا ہے ہمیشہ وہ حلیمانہ طبیعت رہی ہے کہ کسی طرح سے اگر کسی مجرم کو بھی بچایا جا سکتا ہے تو بچا لو، سزا دے کر کیا ملتا ہے. یہ اللہ کا طریقہ بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے کہ جی اگر کسی کو بچایا جا سکتا ہے، کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے، کسی کو سزا سے بچایا جا سکتا ہے تو اس کو موقع دے دیا جائے. اور یہ بالکل انسانی بشری اصول ہے. آج بھی جو منصف ہوتا ہے وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ جی سزا کم سے کم دی جائے. ہاں کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جو قرآن شریف میں بیان ہو گئی کہ جی ان کنڈیشنز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، سزا ہی ہوگی، دوسری کوئی آپشن نہیں ہے. وارننگز وغیرہ ختم ہو جاتی ہے اس وقت. تو ایسے ایونٹس ایک نہیں کئی بار ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہ ایسے گروہ اکٹھے ہوئے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتیں منوانے کی کوشش کی آپ سے جو کہ بہت مسئلہ بنتا، پھر بعد میں غلطی ہو جاتی، نعوذ باللہ ہو نہیں سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کی تصدیق فرما دی کہ آپ سے غلطی کرواتے کیسے، آپ کو نقصان پہنچاتے کیسے، ہم نے تو آپ کو کتاب اور حکمت نازل کر دی آپ پر. یہ تو کر نہیں سکتے، یہ صرف اپنی جان کو نقصان پہنچا رہے. اب ظالم جو ہے یا جو بے اصولی کی بات کر رہا ہے بنیادی طور پہ تو وہ اپنی جان پہ ہی ظلم کر رہا ہے نا. اگر وقت پر انگیج کر لیا جائے غلطی کرنے والے کو، وقت پر پکڑ لیا جائے تو بڑے برائی سے بچ جاتا ہے. آپ اگر اس کو ڈھیل دیتے رہے خیر ہے کوئی گل نہیں، وہ ذاتی مسئلہ ہے، چھڑ دو وہ مسئلہ ہے، وہ آپ جانے وہ کر لیں، وہ بڑے گناہ کرے گا، بڑھتا جائے گا. وہ تو اس کا تو چاکا لے جائے گا نا، جو قومی زبان میں کہتے ہیں، وہ تو ہوش میں ہی نہیں رہے گا، بے مہار ہو جائے گا. تو بے مہار نہیں کیا جا سکتا. سویلائزیشن میں، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر قانون چلتا ہے، شرع چلتی ہے، اس میں بخششیں مہربانیاں ہی نہیں چل سکتی، اس کے اندر اصول چلتے ہیں. اصول جو بھی توڑے گا اپنی جان پہ تو زیادہ ظلم کیا نا. جیسے میں نے پچھلی محفل میں بھی ایک عرض کی، چھوٹی سی مثال ہے، چھوٹی کیا یہ مطلب بہت خوفناک مثال ہے جو اس وقت بھری پڑی بازار میں، کہ ابھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو گاڑیاں موٹر سائیکل دے کے ماں باپ نے نکالا ہوا ہے کہ آج کل چھٹیاں ہیں جی موج کرو، جتنا مرضی مہنگا پیٹرول ہے وہ ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. ویسے تو بھوکے مر رہے ہیں ہمارے یہاں، لیکن پیٹرول بہت ہے، موٹر سائیکل وہ بچوں کو دیے ہیں، سیلنسر نکالنے میں بدماشی ہو رہی ہے. اب اگر اس کو ٹائم پہ روکتا نہیں کوئی چاچا ماما، کوئی محلے دار، کوئی بڑا، کوئی بزرگ، کوئی مسجد کا امام، کوئی روکتا ہی نہیں. ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں نا بچہ کدھر ہے، ماں باپ نے تو اسے پیدا کیا چھوڑ دیا اس کو. باپ سے تو چھپایا ہوا ہوتا ہے اکثر، یا باپ کی وہ کنٹرول ہی نہیں ہے گھروں میں، ماں نے پہلے ہی اس کو گھر کا ولن بنایا ہوا، برباد کیا ہوا ہے وہ پوری سوسائٹی، پورا گھر کا ماحول ہی خراب ہے، باپ کا ڈر ہی نہیں اولاد کو. اب کیا ہے کہ وہ نکل گیا اور وہ ٹھاں موٹر سائیکل اپنے شودی حرکتیں چلا رہا ہے، اس کو روکا کسی نے. ایٹ دی اینڈ کیا کرے گا؟
بہت بری طرح ایکسیڈنٹ مارے گا، یا اپنا یا کسی اور کا. بھائی گرے گا تو گرے گا ہی نا، ہر صورت اپنا نقصان تو ہے ہی ہے نا، لازمی. یہ تو اپنے نقصان سے تو بچ ہی نہیں سکتا. تو بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح سے مطلب یہ بڑے لیول کی مثال ہے کہ جی یہ اگر اصول کے خلاف آپ سے کوئی بات کرواتے ہیں تو یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنا. یہ آپ کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات کے لیے تو ذات باری تعالیٰ نے خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کو کتاب دے دی ہے، آپ کو حکمت دے دی ہے، وہ کچھ سکھا دیا ہے جو آپ جانتے تک نہ تھے، ہم نے وہ سکھا دیا ہے. تو بالکل اس میں کوئی دوسری رائے بچتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست امداد ہے اللہ تعالیٰ کے ربی کے رسولوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر یہ بڑا فضل عظیم ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما. ان لوگوں کی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں. پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ زیادہ تر سرگوشیاں یہ وہ کرتے ہیں جو اللہ کی پسند کی نہیں ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف. یہ جو اندر سازشیں کرتے ہیں اور سرگوشیاں خسر خسر کرتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی کے زیادہ تر خلاف ہے. بجز ان لوگوں کے جو حکم دیں صدقہ دینے کا، نیک کام کرنے کا، صلح کرانے کا لوگوں میں. جو شخص یہ کام کرے گا وہ اللہ کی، اس کے لیے اللہ کی رضامندیاں ہیں، اللہ کی رضامندیاں حاصل کرے گا، ہم عطا فرمائیں گے اسے اجر عظیم. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو شخص مخالفت کرے اللہ کے رسول کی اس کے بعد بھی کہ روشن ہو گئی اس کے لیے ہدایت، اور چلے اس راستے پر جو مسلمانوں کی راہ سے الگ ہے، تو ہم اسے پھرنے دیں گے جدھر چاہے، کیونکہ وہ خود ہی پھرا ہے، اور ڈال دیں گے اسے جہنم میں کہ یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے. یہ بہت خوفناک فیصلہ ہے، خوفناک بہت ہی آخری فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا. عذاب کی سب سے بدترین قسم جو قرآن شریف میں بیان ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ جی ہم اس کو بھٹکنے دیں گے، بہکنے دیں گے، راستے سے بھٹکا دیں گے. اس کو سکھانے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، اسے روکنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، وہ اپنی برائی کو پورا کرے گا. یہ عذاب کی بدترین قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے لیے اس کے راستے کھول دے. بہت ہی آسان، بہت ہی سیدھا سادہ دین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. پیچھے میں نے پہلے دیکھے عرض کی آدم علیہ السلام کے دور سے ہدایت کا سلسلہ جاری ہے انسان کے اوپر کہ بھئی کیا اچھا اور کیا برا ہے. اب سیکھنے کا عمل ہے، ایک دم تو آدمی سیکھتا نہیں، بندہ بشر چیز ہی ایسی یہ نہیں سیکھتا. آدم علیہ السلام کے موجود ہوتے وقت جب اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام چل رہا ہوگا ان کے ساتھ، مطلب مسند روایتوں میں اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام ثابت ہے حضرت آدم سے، ان کے بیٹوں نے پھر یہی حرکت کی. ایک بچے نے دوسرے کو قتل کر ڈالا، یعنی گناہ کبیرہ کر ڈالا اس دور میں، فرسٹ ایور. جبکہ قتل ہی کبھی نہیں ہوا تھا، قتل کی پیچھے مثال بھی کوئی نہیں تھی، لیکن یہ موجد بن گئے قتل کرنے. کتاب بھی موجود تھی، ہدایت موجود تھی، سب راستہ بتایا جا چکا تھا. مطلب کتاب ہی کہیں گے نا ان کو، اگر اللہ تعالیٰ ایک مسودہ ان کو سکھاتا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں. اس کے باوجود نافرمان ہوا ایک ان میں سے، دوسرے کو قتل کر ڈالا، جو کہ برگزیدہ تھا، جو فرما بردار تھا اللہ کا، جس کی قربانی اللہ نے قبول کی تھی، اس کو مار ڈالا. یعنی ظلم در ظلم، برائی در برائی. اس کے بعد نوح علیہ السلام کا دور مطلب مشہور آ جاتا ہے کہ جی کتنا انہوں نے سکھایا، 950 سال تبلیغ کرتے رہے، قوم نہیں مانی. یعنی یہ ہدایت تو کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی بات چھوڑی ہی نہیں ہوگی نا. حضرت نوح علیہ السلام نے ساری ہدایت دی ہوگی، ساری باتیں بار بار ہزاروں لاکھوں بار دہرا دی ہوگی، نہیں مانی ان کی قوم، آخر ان پہ عذاب آیا. ابراہیم علیہ السلام کا یعنی خود باپ ہی آزر بت پرست اور بت تراش، اور وہ پوری قوم نافرمان. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پورا مکالمہ قرآن شریف میں بڑا درج ہے کہ کس طرح سے بحث ہو رہی ہے، کس طرح سے ان کو کنونس کیا جا رہا ہے، سب لوگوں کو کس طرح بات چیت، لیکن نہیں ماننا تھا، نہیں مانے. حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑ گئی کہ انہی کو نکال دیا انہوں نے، اور نہیں تو مار ڈالتے. اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں لوط علیہ السلام کا دور آ جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، ابو الانبیاء موجود ہیں، یعنی لوط علیہ السلام موجود ہیں، لیکن قوم جو ہے وہ اس بدکاری کا شکار ہو گئی جو پہلے کی مثال نہیں ملتی.
ہاں جی، بدفعلی کی وہ حرکت جو پہلے کبھی کسی کی مثال نہیں. بعد میں بھی بالکل اس کے بعد پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جناب علی موسیٰ علیہ السلام سامنے آ جاتے ہیں اور بڑی طاقت کے ساتھ فرعون جیسی طاقت سے ٹکر لے لیتے ہیں اور غرق ہوتا دیکھ لیتی ہے وہ قوم اپنی آنکھوں سے کہ فرعون کی طاقت کو ختم کر دیا گیا، اس کی حکومت ختم، زمین دریا میں غرق کر دیا گیا، اور جس قوم کو نجات دی وہی نافرمان ہو گئی. ایون موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے نافرمان ہو گئے. یہ صرف 40 دن کے لیے اوپر گئے، پیچھے انہوں نے بت بنا لیا گیا تھا، اس کی پوجا شروع. یعنی نافرمانی تو بس ود ان نو ٹائم یہ شروع کر دیتا ہے انسان، ذرا سا ڈنڈا ہٹایا نافرمانی شروع ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرا طریقہ اب یہ، اب آخر تک آپ لے آئے. موسیٰ علیہ السلام کا دور پورا ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دور پورا ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے طور پہ تو انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا نا، وہ ہوا یا نہیں ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اس قوم نے تو اپنے ہاتھوں سے لٹکا دیا. بنی اسرائیل نے خود، یہودیوں نے خود اپنے ہاتھ سے، کہ انہوں نے تو مار ہی ڈالا نا، انہوں نے تو وہ ظلم کیا جو ظلم عظیم تھا. جانتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے آنا ہے، اور وہ ایک معمولی حیثیت کی کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی عام سی بات نہیں ہے. یہ ایک بہت برگزیدہ نبی ہے، صاحب کتاب ہے. ان کو اپنی جانب میں تو انہوں نے مار ڈالا، وہ بھی بڑا ذلیل کر کے، خوار کر کے، جیسے کہ ان کے یہاں ایک رسم تھی کہ جی ہم جھوٹے نبیوں کو جس طرح مارتے ہیں ذلیل خوار کریں گے، پہلے بدنام کریں گے، پھر ایذا دیں گے، پھر یہ صلیب کے اوپر کیلے ٹھوک ٹھوک کے مارا جائے گا. وہ انہوں نے پورا کام کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوتی ہے تو یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. میں پہلے بھی عرض کر سکتا ہوں کہ اگر انسانی ہسٹری دیکھیں اور ہدایت کی ہسٹری دیکھیں تو یہ بہت لیٹسٹ ہے. یہ کوئی 2-4 دن پہلے کی بات سمجھ لوں گی تو بالکل نیا دور ہے، نیا دور ہے، ڈیولپ دور ہے. اس میں لکھنے پڑھنے کے اور تعمیرات کے بڑے بڑے شاہکار پہلے سے موجود ہیں، بن چکے ہیں. بڑی بڑی جنگیں ہسٹری میں موجود ہیں، بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں، لوگ سبق سیکھ چکے ہیں. عاد کی قوم گزر چکی ہے، سمود والی طاقتیں گزر چکی ہیں. مطلب بڑی تفصیل ہے. اب یہ بات نہیں کہ ایک لے مین کو بتایا جا رہا ہے پریمیٹیو لائف ہے، ابھی غاروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے ابھی جناب پانی کو پپا کہہ رہے ہیں جی، وہ ایسی بات کوئی نہیں ہے. یہ سیکھے ہوئے لوگ ہیں، یہ جانتے ہیں سارا، پرانی قوموں کے آثار دیکھ چکے ہیں، کتابوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں. کتابیں پڑھنے والے موجود ہیں، اہل کتاب موجود ہیں، توریت پڑھنے والے موجود ہیں، زبور انجیل پڑھنے والے موجود ہیں، قرآن شریف میں ہمارا. یہ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کہتے ہیں کہ جی اس بات پہ عمل کرو، تم یہ کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کو مانتے ہیں، بات ختم ہو گئی، بہت اچھا ہے، جھگڑا ختم ہے. اب آپ وہ کریں جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور کہا، وہ کام کرو. کہتے ہیں نہیں، وہ نہیں کرنا، اس کے علاوہ کچھ اور کرا لو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کسی جھوٹے معبود کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ ایک ہے، کوئی طاقت کو اس کی چیلنج نہ کرے، وہی عبادت کے لائق ہے. بس یہ نہیں کرنا، باقی بت بنا لو. کیا جی ہم نشانیاں بنا رہے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ میرے پیارے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم ان کے بت تراشے کریں گے یا ان کو زیادہ بڑا مانیں گے، ان کو ابا بنا لیں گے. نیا بازی نہیں آ رہے. یہ پیچھے دیکھ لینے کے بعد ہوا ہے، پوری تفصیل جان لینے کے بعد ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قوم سے کیا جھگڑا تھا؟ پچھلے محفل میں بھی ہم نے بات کی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح جانتے تھے. قرآن شریف میں لکھی ہوئی یہ بات جانتے تھے. اللہ تعالیٰ کی یہ کوئی انون بات نہیں تھی کہ جی اللہ تعالیٰ کون، کس کی بات ہو رہی ہے، معبود برحق کون ہے. یہ جانتے تھے اچھی طرح. زمین آسمان کا بنانے والا، قیامت کے لانے والا، موت حیات دینے والا، یہ جانتے تھے. بارشیں برسانے والا، یہ اچھی طرح مانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. ابراہیم کو مانتے ہو تو اس کے طریقے پر چلو. موسیٰ اور عیسیٰ کی بات کر رہے ہو تو ان کے طریقے پہ چلو. اٹھاؤ اپنی کتابیں، دیکھو کیا لکھا ہے، عمل کرو اس پہ. میں تمہیں یہی کہتا ہوں کہ جی غیر اللہ کو شریک مت بناؤ، کوئی الٹی سیدھی حرکتیں نہ کرو، کوئی چھلانگیں نہ مارو. جو اس کا ذکر تمہاری کتابوں میں زور سے نہیں ہے، تمہارے رہبروں نے نہیں کیا، تم کہاں سے لے کر آتے ہو؟ اسی بات پہ اعتراض تھا، اسی بات پہ آپ اپنی فیملی کو ہی تبلیغ کر رہے تھے. قبیلہ قریش میں ہی کھڑے ہو کے کوہ صفا میں پہلے تو تبلیغ آپ نے کی اپنی قوم کو، اپنی فیملی، اپنے خاندان کے لوگ، اپنے گھر والے، کہ بھائی تم اور میں دونوں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے اور اس کو کوئی چیلنج نہیں، معبود برحق ہے، اچھی طرح جانتے ہیں سارے. بس آج سے سارے بتوں کی عبادت ختم ہے، پوجا ختم ہے، اللہ کی عبادت کی جائے گی، کوئی شرک بدعت نہیں ہوگی، کوئی نیا کام نہیں ہوگا.
کوئی نئے رسوم رواج مت پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مد مقابل کسی کو نہ ٹھہراؤ، بس چھوڑ دو، ٹھیک ہے، یہ جھوٹ فریب، یہ چکر بازی، یہ چھوڑ دو، کیونکہ نہ یہ حضرت موسیٰ نے کیا ہے، نہ حضرت عیسیٰ نے کیا ہے، نہ حضرت ابراہیم نے کیا ہے، نہ داؤد نے کیا، نہ سلیمان نے. تم کس کی تقلید کر رہے ہو؟ تم کسی کی تقلید نہیں کر رہے، تم تو صرف منہوں سے نام لے رہے ہو، تم ان کو مانتے نہیں ہو. قرآن شریف میں بھی اسی کا ذکر ہے، بڑے وضاحت میں سوری ڈائریکٹ آیات موجود ہیں، بالکل اسی بات پہ جھگڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی یہ نہیں کرانا، اچھل کود چھلانگے جتنی مرضی لگوا لو، کوئی نیا رنگ منہ پہ ملنا ہے وہ کرا لو. ہم جناب علی خود کو اگر کہتے ہو تو ہم اپنا بدن کاٹ ڈالیں گے عبادت کے نام پر، ہم الٹے لٹکنے کے لیے تیار ہیں، ہم عجیب حرکتیں کریں گے، ہم اس میں تخصیص کر دیں گے، تفریق کر لیں گے، بہت سارا کر لیں گے. ہمیں ڈرامے سکھاؤ، ہمیں سیدھی بات مت بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اگر تم کرتے ہو ایسے راستے پہ چلتے ہو جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ نہیں، تو کرو، ہم تمہیں کرنے دیتے ہیں، ہم تمہیں روکنے والے نہیں. کرو، پھر جاؤ جدھر پھرنا ہے، کہ تم خود ہی پھرے ہو تو ہم کیوں تمہیں روکیں؟ جب تم خود ہی پھرے ہو ہم کیوں روکیں گے؟ ہم تو تمہیں جہنم تک پہنچائیں گے، پورا اتمام حجت کریں گے. فی زمانہ بھی بالکل ایسا ہی ہے، مسلمانوں میں تو پہنچ گیا اور پاکستان تو اس میں پہلے نمبر پر ہے. یعنی عجیب رونے کا مقام ہے، عقل کے اوپر ماتم کرنے کا مقام ہے. ہمارے ہاں تو بہت ہی بگاڑ آ گیا نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی کھلی حیات طیبہ بسر کی ہے، مطلب کوئی بات چھپی ہوئی نہیں. ایون جوتا پہننا اور اتارنے تک کی روایتیں مستند موجود ہے کہ جی آپ کیسے پہنتے اور کیسے اتارتے، کوئی بات چھپی رہ گی نہیں گئی. گھر کے معاملات، فیملی کے معاملات قرآن شریف میں نازل ہو گئے کہ آپ کی فیملی میں، گھروں میں بیگمات کے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے، قرآن شریف میں آ گئی. آپ کی شادیوں کے معاملات آ جاتے ہیں کہ جی آپ نکاح کس سے کریں گے، کس سے نہیں کریں گے. مطلب آپ کی بالکل پرسنل لائف کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ڈسکس کر دیا ہے کہ جی کوئی بات ڈھکی چھپی رہ نہ جائے. کوئی یہ نہ کہے جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کا طرز عمل اس معاملے میں کیا رہا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یہ ہو نہیں سکتا، ختم ہو گئی بات. آپ کے پیارے، آپ کے صحابہ کرام قریبی مثالی ہستیاں ہیں، مثالی، ایک سے بڑھ کے ایک نام، اعلیٰ و عرفہ، ایمان میں یکتا، کمال لوگ، بڑے شاندار. ان کی تعلیم تربیت براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. اس میں سب سے مخصوص نام حضور مولا علی کرم اللہ وجہہ کا، کہ یعنی شیعہ ہو یا سنی ہو تو اس بات کو تو مانے گا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حضور مولا علی کی تربیت ہوئی. بالکل ہی بچہ عمر کے، بہت کم عمر کے تھے، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت باپ کے سمجھ لو ان کو تربیت کی. بہت زیادہ وقت گزارا، سارا ہی وقت گزارا. آپ کیسے یہ گمان کر سکتے ہیں کہ حضور مولا علی سے کوئی غلطی ہو جائے، نعوذ باللہ، یا ان کے ایمان میں کوئی کمی کجی رہ گئی تھی؟ ہو نہیں سکتا. اگر انہیں یہ پتا ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کڑے پہنتے ہیں، چوڑیاں پہنتے ہیں، مالائیں ڈالتے ہیں، وہ ڈالی ہوتی سیدنا علی نے، بٹ ڈالی ہوتی نا، کہ نہ ڈالی ہوتی. یہ شیعہ کہاں سے ڈال رہے ہیں؟ بس سوچو، آپ جن کو رہبر مانتے ہیں، حضور مولا علی کے بغیر تو تم شیعہ نہیں ہونا، ان کے بغیر بھی شیعہ ہو سکتا ہے. انہوں نے ڈالی تھی، وہ پہنتے تھے، وہ گھوڑے کے نیچے سے نکلے ہیں، انہوں نے گھوڑے کی نشانی رکھی ہوئی تھی، وہ گھوڑے کے نیچے سے نکلتے تھے، وہ نشانیاں بنا رکھی تھی انہوں نے کہ جی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی نشانی، یہ ان کی اونٹنی کی نشانی، یہ فلانی نشانی، یہ فلانی نشانی، یہ فلانا نشان، اب میں یہ حرکتیں کروں گا. سیدنا علی سے یہ کہیں مروی ہے؟ کبھی انہوں نے کیا؟ سیدنا امام حسین بالکل یکتا ذات، بالکل دوسرا کوئی سیدنا امام حسین جیسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. آپ کی سیرت تو آپ پڑھیں، سیدنا امام حسین جیسا دوسرا ملے گا کوئی نہیں آپ کو. نفس مطمئنہ جیسا حضور سیدنا امام حسین کو حاصل ہے وہ ثابت ہے، ہسٹری اس پہ دلیل دے رہی ہے کہ جی یہ تو نفس مطمئنہ کی صحیح مصداق ہے، صحیح مصداق، صحیح مثال. آپ اللہ توکل کربلا کے مقام پہ نکل جاتے ہیں، عراق کے لیے نکل جاتے ہیں، کوفہ نکل جاتے ہیں کہ جناب علی، ان کو پتہ ہے کہ جی یہاں پہ حالات بھی خراب ہیں. نہ استخارہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، نہ کوئی عمل کرتے ہیں، نہ کوئی رمل پھینکتے ہیں، نہ کوئی مستقبل کا حال جانتے ہیں، اپنی فیملی کو لے کے نکل جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کی شہادت بھی ہو جاتی ہے. کوئی دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے اس کے اندر. نہ آپ مالائیں پہن رہے ہیں، نہ آپ سیدنا علی کی کوئی نشانیاں لے کر جا رہے ہیں، وہ کوئی بات ہی نہیں نا. کوئی کہیں تو لکھی ہو بھائی کہ کل ہاتھ برہانہ کو ان کنتم صادقین. وہ پرانی قوموں سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اگر آپ سے کہتے ہیں کہ جی ایسا معاملہ نہیں ہے، ایسے ہے، شریعت ایسے نہیں ایسے،
تو آپ کہیں لاؤ اپنی کتاب ذرا ہمیں بھی دکھاؤ. توریت میں لکھا ہے, زبور میں لکھا ہے, انجیل میں لکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا, داؤد علیہ السلام نے ایسا کیا, عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے. اگر کیا ہے تو لے آؤ اپنی کتاب تو پڑھ کے دکھاؤ تو صحیح ہے. ہم بھی آپ سے ہی سوال کریں کہ یار اگر آپ بدعقیدگی کے ایک انتہا کو پہنچتے ہیں تو آپ کس کی تقلید کس کی کر رہے ہیں؟ حضرت امام رضا کی, امام جعفر صادق کی, امام باقر کی. انہوں نے کوئی چوڑیاں کڑے مالائے پہنے ہیں کبھی؟ کس گھوڑے کے نیچے سے نکلے ہیں؟ کون سی دلدل نکالتے تھے وہ؟ کب نکالا؟ وہ ہسٹری تو دکھایا. اصل آپ کا وہاں سے شروع ہوتا ہے ایران سے. یہ تو دوسری تو رائے نہیں ہے, ایران سے شروع ہوتا ہے. شیعیت کا جو گڑھ بنایا اور اس کو پروموشن ملی ہوا, تو ایران میں کہیں تو دلدل نکلتے دکھا دو, تازیے نکلتے دکھا دو, وہاں بھی نکل جائیں, وہاں مان لیں یار. ایران میں کہیں تازیہ بنا ہوا ہو, استاد کا تازیہ, شاگرد کا تازیہ وہاں نکل رہا ہے. ماتمی جلوس, چھریاں مار, کب ہو رہا ہے؟ ایران میں دکھا دیا. جہاں سے آپ تقلید کر رہے ہیں, آپ ہندوستان میں کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ پھر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پھر اگر آپ کہیں کہ جی ہاں ہمارے ذاکر سب سے پہلے لشکر میں نکل رہے ہیں, جلوس میں, علم بردار, اور سب سے پہلے گھوڑوں کے نیچے سے یہ نکلیں گے, گھوڑوں کے لیے یہ اٹھائیں گے, ذاکر اٹھا کے دکھا دے, چھریاں مار رہا, اور میں مانوں گی بھائی آپ اس کی تقلید کر رہے ہیں, اور اس کی بھی نہیں کر رہے. اور کر کس کی رہے؟ پیروی کر کس کی رہے؟ نہ قرآن, نہ حدیث, نہ سیدنا علی, نہ سیدنا امام حسین, نہ تمہارے ذاکر, نہ ایران. پیچھے کسی کی پیروی کر نہیں رہے, پیچھے تو وہ کرتے ہی کوئی نہیں ایسے. آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ آیا کہاں سے؟ یہ بات کہہ دو تو چہرے سرخ ہو جائے. قرآن شریف میں جیسے لکھا ہے, غصے میں آ جائیں گے, مارنے کو دوڑیں گے, گالیاں خرافات بکنے پہ آ جائیں گے. کنوینس نہیں ہوں گے کہ ہاں یار یہ تو بات ہم نے سوچی کبھی نہیں, یہ تو سیدھی بات ہے سامنے کی, اس کو انکار کیا نہیں جا سکتا. انکار کریں تو کیسے کریں؟ میں نے بالکل ایک بڑی واضح ہندوؤں کے ساتھ بھی بالکل ایسی بات ہے کہ آپ پوچھے کہ جی شری رام نے کبھی گائے کی پوجا کی ہو, آپ دکھا دیں آپ کی کس کتاب میں لکھا ہے, کہاں لکھا کہ انہوں نے گائے کی پوجا کی, یا انہوں نے کوئی بت بنایا, یا انہوں نے کوئی مندر بنایا, آپ وہ دکھا دیں کب بنایا. شری رام نے مندر بنایا, آپ بتا دیں, ہسٹری دکھائیں, مندر بنایا وہاں ٹنگ گھنٹا مارتے تھے, اور دکھاؤ یار کہاں. شیو جی مہاراج نے بت بنائے ہوئے تھے اور اس کی پوجا کر رہے تھے, دکھاؤ یار. آپ کی تو ساری ہسٹری بڑی پڑی ہے کہ وہ بہاروں میں برفوں میں بیٹھے ہیں اور مراقبات کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں یاد الہی کے لیے, جیسے بیٹھا جا سکتا ہے بالکل ویسے بیٹھے ہیں. اور جو جاپ کر رہے ہیں بالکل وہ الوہیت پر مبنی ہے, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اگر اوم کو دیکھیں تو وہ اللہ کے صحیح ترجمہ ہے بالکل, کہ معبود کے علاوہ, اس معبود کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اوم کا مطلب یہی ہے, کوئی اور مطلب نہیں. آپ کس کی گھنٹیاں بجا رہے بعد میں؟ آپ کے رہبروں نے تو بجائی نہیں, تو آپ گھنٹی پتہ نہیں کس کے نام پہ بجا رہے ہیں, کس کے نام پہ شنکھ بجا رہے ہیں. وہ تمہارے تو پیشواؤں نے تو کیا نہیں. قرآن شریف بھی یہ کہہ رہا ہے تمہارے پیشواؤں نے کبھی ایسا کیا ہے, تمہارے رہبروں نے ایسا کیا ہے, تم کس کی تقلید کرتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی میری عبادت کرو, تو تم کیوں عبادت کرو؟ کیا عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بیٹا؟ جب کہا نہیں تو آپ نے کیسے مان لیا؟ تم کس کی تقلید کرو؟ ہم بھی اگر سوال کریں آج کے دور میں کہ جی آپ چادریں چڑھا رہے ہیں, چڑھاوے چڑھا رہے ہیں, مزاروں پہ دوڑے لگا رہے ہیں, اور دیا بتی ہو رہا ہے, اور یوں ہو رہا ہے, اور غسل ہو رہا ہے, یہ حضرت بابا فرید نے کیا ہے. مجھے وہ وقت دکھا دو یار, مجھے اپنی تصنیف اٹھا کے دکھا دو, بابا فرید کی تصنیفات میں سے دکھا دو کہ انہوں نے ایسا کیا کسی بازار پہ جا کے, وہ دکھاؤ تو صحیح. حضرت مخدوم پاک سے ثابت کر دیں. آپ کہیں بابا فرید کے دور میں بابا فرید کا مزار تھا ہی نہیں, تو ٹھیک ہو گئی, ان کے وصال کے بعد تو تھا. سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء کی بالکل نگرانی میں ان کی تربت بنائی گئی, اور وہ بھی تہ خانے میں ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ بالکل مزار نہیں ہے ہی نہیں. وہ تو کم از کم 200 فٹ نیچے ان کی قبر ہوگی جو اصل تعویذ ہوگا. یہ تو اوپر نشانی ہے ایسے جس پہ سجدے ہو رہے ہیں, تو قبر کو سجدہ ہی نہیں, پتہ نہیں کس چیز کو سجدہ کر رہے ہیں. ایون بابا فرید کی قبر ہی نہیں ہے یہ اب تکلیف ہو رہی نا سنتے ہوئے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. یہ تو ٹیلے بعد میں بنے ہیں یہ سارے. آپ بابا فرید سے ثابت کر دیں کہ جی انہوں نے مزار پہ حاضری دی, قذف بوسی کی چادر چڑھائی, وجہ دکھا دیں آپ, بس مان لیتے ہیں آپ کی بات. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے بتا دیں, ہیں خواجہ ہند الولی سے ثابت کر دیں وہ کس مزار پہ گئے اور کہاں چادر چڑھائی, مجھے دکھا دیں آپ, اپنی کتاب سے دکھا دیں.
کہاں سے کریں؟ کس کی تقلید ہے؟ کس کے پیچھے چل رہے ہو بھائی؟ تمہارے تو بیرفاؤں نے کیا نہیں. خواجہ مخدوم سے آپ ایک بار مجھے سنوا دیں، ایک بار آپ کسی کتاب کو اٹھا دیں، حضرت مخدوم صابر نے قوالی سنی ہو، یا وہ اہتمام کرتے تھے، یا وہ دھمالے ڈالتے تھے، یا وہ چادریں چڑھاتے تھے، یا مزاروں پہ حاضری دیتے تھے، آپ مجھے ایک جگہ دکھا دیں، ایک بات، ایک کہیں ڈھونڈ کے دکھا دیں. خواجہ شمس الدین تک پانی پتی سے دکھا دیں، جو ان کے ایک ہی خلیفہ گزرے، دکھا دیں. اگر یہ باتیں اپنے ہی یار لوگوں سے پوچھو تو وہ بہکتے بھٹکتے نہیں، اے جڑے بابا جی نے نا، اے حضرت صاحب، اے وہ شریعت دی قرآن دی گل زیادہ کر دیں، قرآن دی گل، اے صوفیزم دے تھوڑا گھٹ گئے نے، تھوڑا جا نا، تھوڑا جا طریقت دے مسائل، تھوڑے طریقت کے مسائل نہیں، تم فراڈ کے مسائل پوچھنے آئے ہو، بدماشی چور چکاری پوچھنے آئے ہو کہ جی چسکے کوئی بات بتاؤ، چما چاٹیاں کدھر ہو سکتی ہیں، بٹے ملنے کی کوئی کہانی سناؤ، چادریں چڑھانے کی وہ سناؤ، وہ ہم سننا چاہتے ہیں. قبروں کو سجدہ کرنے کی کوئی دلیل نکال کے دو. بھائی ہم کیوں نکال کے دیں؟ وہ وجہ بتا. اور عمل کرنے کی بات ہے بھائی جان، عمل کرو، اپنے بزرگوں کے راستے پہ عمل کرو، جو انہوں نے کہا ہے تم اس پہ عمل کرو. بتاؤ، اچھل کود شروع ہو جائے گی، مارنے کو دوڑیں گے، آپ کو لٹھ لے کر پیچھے پڑ جائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان کو مارنے ان کے گھر گھس گئے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی اور کہا کہ آپ ہجرت کر جائیں. رات کے اندھیرے میں یہ نکل گئے اور سیدنا علی کو وہاں سلا دیا، نہیں تو یہ تو اس وقت شہید کر دیتے. تو ان کے گھر گھس گئے کہ جی ہمارے پاس جواب تو ہے نہیں. یہ کہہ رہے ہیں جھوٹ نہ بولو، بدکاری نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، یتیموں کے حقوق ہیں، عورتوں کا اور مردوں کا یہ بدماشیاں جو مچائیں ہوئی ہیں دوسروں کے، وہ ختم، ساری چور چکاری ختم ہے. تو ان کے پاس یہ اسپیچ لیس تھے، مارنے کے لیے کھڑے ہوئے کہ ہم انہیں ماریں گے، مار ہی ڈالیں گے. تب بھی ٹھنڈا نہ ہوا تو بدر کا واقعہ ہو گیا. ان کا مال لوٹ لیا، مکہ میں جو کچھ چھوڑ گئے تھے، جو فیملیز مکہ میں بچی تھیں، مکہ مکرمہ میں، وہاں انہوں نے حملے کیے، ان کا سامان لوٹا اور کہا جی ہم اسے بیچ ڈالیں گے. حضرت ابو سفیان کے حوالے کر دیا، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ جا کے بیچ آؤ تاکہ مسلمانوں کو غصہ چڑھے، ہم انہیں تکلیف پہنچائیں. یعنی جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا نا، سچ کے خلاف آپ کتنا کھڑے ہو جائیں گے. سچ کے خلاف آپ 2 منٹ میں فارغ، آپ کو غصہ چڑھ جائے گا. آج آپ کمیونٹی میں بیٹھ کے 4 باتیں کریں، آپ دیکھیں مخالف کو، مد مقابل کو کتنا غصہ چڑھتا ہے. اور بھائی صاحب آپ کو سیدھی بات بتا رہے ہیں کہ اللہ کو ایک مانو، قیامت پہ مانو، مخلوق کو تنگ نہیں کرنا، اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، اللہ کے رسول کے راستے پہ چلنا ہے، سیدنا علی کے راستے پہ چلنا ہے، سیدنا ابوبکر کے راستے پہ چلنا ہے، خلفائے راشدین کے راستے پہ چلو، سیدنا حسین کے راستے پہ چلو، جو انہوں نے کیا وہ آپ کریں. کب زنجیریں پہنتے تھے امام حسین؟ وہ وقت تو دکھائیں. کس دور میں آپ زنجیریں پہن کے مکہ مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے؟ کب ہوا ہے؟ آپ کہاں سے پھرے؟ یہ تو یزید نے پہنائی تھیں، بدماشی اور بےغیرتی کی انتہا کرنے کے لیے وہ زنجیریں پہنائی تھیں. آپ تقلید کس کی کر رہے ہیں پھر؟ یزید کی. زنجیریں تو وہ پہناتا تھا سزا کے طور پہ، ذلیل کرنے کے لیے کہ میں اس کو بازاروں میں پھیروں، جو بھی اسلام کا نام لے ان کو میں تنگ کروں، رسوا کروں. قرآن شریف میں لکھا کہ یہ آپ کو نقصان نہیں ہوتا اس سے، یہ اپنی جانوں کو نقصان پہنائے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی طریقہ چلے گا، جو راستے پہ چلے گا، جو راستے سے بھٹکے گا وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا نقصان کوئی نہیں. تقلید کرنے والوں کو نقصان کوئی نہیں. والذین معہ، جو تمہارے ساتھ ہیں ان کا بھی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. قرآن شریف میں لکھی ہوئی یہ بات ہے. تمہارے ساتھیوں کا بھی بالکل وہی معاملہ ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے. بازے نہیں آتے، سیدھی بات کو ہو، اچھل کود پٹک پٹک شروع ہو جائے گی. آپ کریں، یاد الہی منائیں، آپ اکٹھ کریں. اور اس کی محفل اسی لیے ہوتی ہے، یہاں پہ ایک روٹین بنانا پڑا معاشرتی طور پہ کہ جی سوسائٹی میں، سویلائزیشن میں بالکل نیا ماحول تھا، کرنا پڑا. سال میں ایک دن اکٹھا کیا جاتا ہے لوگوں کو، ان کے لیے لنگر پکایا جاتا ہے، ان کو وہ ریوائز کرایا جاتا ہے بھولا ہوا سبق صوفیہ کرام کا، بزرگان دین کا، کچھ ایسے الفاظ میں جو کہ ان کو یاد رہ جائے. وہ سارا غائب، تاڑیاں اور اچھل کود شروع، اچھل کود شروع، تاڑیاں مارنی شروع، وہ بات ہی ختم، وہ معاملہ اسکپ کر گیا، ختم ہو گیا. کیا کہے آدمی اور کیا سکھائے اور کیوں سکھائے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی جب پھر جائے تو ہم پھر نہیں دیتے ہیں، ہم نہیں پھر اس کو واپس کرتے، ہم اس کو جہنم تک پہنچا کے ہی دم لیتے ہیں. یہ خود ہی جاننا چاہتا ہے تو ہم کیوں اس کو روکیں؟ میں نے قرآن شریف سے کئی بار یہ بات ثابت کی ہے. قرآن شریف میں کئی بار ایسا لکھا ہے کہ جہنم تو تم ولنگلی جانا چاہتے ہو، تم مانگ مانگ کے جہنم مانگ رہے ہو، تو بس ٹھیک ہے. اب دیکھیں کوئی آدمی مال اسباب مانگتا ہے، ہیرے جواہرات مانگتا ہے، سونا چاندی کے ڈھیر مانگتا ہے،
تو وہ جنت مانگ رہا ہے یا جہنم مانگ رہا ہے؟ آپ سونے چاندی کے ڈھیر کھا سکتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ جنگلی سی عورتیں جو اس وقت پھرتی نظر آتی ہیں آپ کو ہر شادی میں، آپ لوگ پتہ نہیں اس میں کیا، میں کہوں کہ شاید آپ اس میں بہت سارے شامل ہیں، منہ پہ آٹے ملے ہوتے ہیں نئے قسم کے، عجیب قسم کے، رنگ اپنے شکل بدل کے، عجیب، اس میں سروں پہ کچھ لگایا ہوتا ہے، وہ اپنا سر منہ ہی نہیں رہتا، کپڑا ایسا پہنتے ہیں کہ آپ اس میں کمفرٹ فیل نہ کریں، اکڑا ہوا، چبھنے والا. آپ اپنا بچہ گود میں نہیں اٹھا سکتے، وہ شوہر نے اٹھایا تھا کیونکہ وہ انسان کے بچوں والے کپڑے اسی نے پہنے. آپ بچہ نہیں اٹھا سکتے، بچے کو وہ آپ کی کڑھائیاں چبھیں گی. آپ کمفرٹ فیل کر رہے ہیں اس میں، آپ جنت میں جہنم میں، آپ شادی منا رہے ہیں، آپ بھائی جان مرگ منا رہے ہیں، مرگ. آپ تو سوگ منانے پہنچے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اذیت دینے کے لیے کوئی نیا کام کر رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے، سوچنے. شادی ہے، آپ ریلیکس، کم از کم شادی والے دن چھٹی والا دن ہوگا، آپ ریلیکس کر کے کہیں جا رہے ہیں. تمیز سے بیٹھ کے کھانا سیکھ لیں، خوشی منانا سیکھ لیں. خوشی منانا بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ آپ خوش ہوتے کس چیز میں ہیں. اگلے سال وہ جب ہم کہیں گئے ہوئے تھے، یہ مری وغیرہ کہیں وہ اپنے ایوبیا، تو ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ جناب علی لوگ یہاں سے چلے، وہ وہاں چلے گئے 2 کلومیٹر، وہاں سے چلے 2 کلومیٹر، ادھر چلے گئے، وہاں چلے 2 کلومیٹر، واقع کر رہے ہیں. وہاں کا درخت دیکھیں گے، یہاں کا پودا دیکھیں گے، یہاں درخت دیکھیں گے، یہاں پودا دیکھیں گے، ایک ہی جیسے درخت پودے دیکھ رہے ہیں، ادھر جا کے ادھر جا کے، اور پھر کرے ہاں ہاں، تھک گئے، مر گئے، لٹ گئے، پٹ گئے، بیمار، سر میں درد. اور بھائی تم ریلیکس کرنے آئے ہو، ایک جگہ بیٹھ کے نظارے کرو قدرت کے، بیٹھ جاؤ ایک جگہ، کر لو آرام، چھوڑ دو موبائل. ادھر بھی لے کے موبائل ٹک 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 لگے. بھائی جان آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کی کسی کالج آنے میں کوئی ڈارک سے کمرے میں بیٹھ جائیں اور موبائل لے کے بیٹھ جائیں، آپ تو انجوائے اسی کو کر رہے ہیں. آپ تو اس موسم کو انجوائے کر ہی نہیں رہے نا، آپ ریلیکس ہو ہی نہیں رہے، آپ اپنے کندھے سے بوجھ اتار ہی نہیں رہے. تو باہر یہ تو بیسک چیز ہے. تو یہ ہر چیز تربیت سے آئے گی، آہستہ 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 آہستہ. جیسے ہی آپ اس بات کو کسی کو کہیں، وہ کہے گا آ گیا جی مولوی، مطلب ہم میک اپ نہ کریں، مطلب ہمیں شوق ہے میک اپ کرنے کا. اور بھائی کہ کرو بھائی، آپ کو نہیں کہہ رہا، لیکن اپنا سہولت، اپنی ذات کو تو آرام دیں، اپنے آپ کو تو آرام دیں، آپ اس میں کمفرٹ تو فیل کریں. آپ اگر اس میں ٹائٹ فیل کر رہے ہیں، آپ اس میں ان ایزی فیل کر رہے ہیں، تو کس بات کی خوشی منا رہے ہو؟ میں تو آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں. اپنے کندھوں کا بوجھ تو اتارو. میرے کندھوں کا بوجھ تو آپ نہیں اتار سکتے، اپنے کا تو اتار سکتے ہیں. ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی آپ اپنے بوتھی ٹیڑھی کر کے آ جاتے. پہلے اچھے بھلے لگے رہتے ہیں، اچھے بھلے، نیچرل لک نیچرل ہوتی ہے، نیچرل لک نیچرل ہوتی ہے. باہر وہ بات کہیں اور چلی جاتی ہے، لوگ کہیں گے یار بیڑے گرک ہے، یہ تو عجیب ملاحیانہ باتیں ہیں. یہ ملاحیانہ باتیں نہیں، نیچرل بات ہے، سیدھی سادھی. جیسا قرآن شریف میں نازل ہو گیا، دین بس اتنا ہی رہے گا. اس میں نئی کوئی اکھیڑ پچھاڑ کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ ضرورت نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. اس کے علاوہ اگر کچھ کیا ہے تو وہ شاید معاف کر دے اگر اس کی مرضی ہو، باقی گناہ معاف. لیکن مشرک کو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے وہ ظلم عظیم کر لیا ہے کہ اس پہ معافی بنتی نہیں. ایسا جرم ہو گیا کہ اس پہ معافی کا امکان ختم ہو گیا. کہ آپ کہیں کہ جی گہری کھائی میں جس میں آگ کے علاوہ جل رہے ہیں وہ بندہ چھلانگ مار چکا، اب بچانے والا بچا لے. اور بھائی نے آپ نے کام ہی ہو کیا کہ اس میں بچانے کی بالکل بات ختم ہو چکی ہے، پاسبل نہیں رہا. وہی بات ہے کہ اگر آپ ولنگلی کہیں کہ جی مجھے سہولت نہیں چاہیے، مجھے انگارہ چاہیے، مجھے سختی چاہیے، تو آپ کتنا روک لیں گے، کتنا روک لیں گے. سمجھ نہیں آتی نا لوگوں کو کہ آپ ولنگلی اگر دین سے ہٹ رہے ہیں اور آپ ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو نقصان والی، تو آپ کہاں جا رہے ہیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جو اللہ سے ہی شرک کر گیا، جس نے اللہ کو ہی چھوڑ دیا، وہ تو ایسی گمراہی میں کہ جو بہت دور کی گمراہی ہے. یہ تو شرک تو شیطان نے نہیں کیا، جس کی تقلید برے لوگ کرتے ہیں. پھر وہی بات آ جاتی ہے، برائی کی تقلید شیطان کی پیروی ہے نا. لیکن شیطان نے شرک نہیں کیا کہ جی میں کسی اور کی عبادت کروں گا، یا کیا ہے. یہ جو شرک کرتے ہیں یہ کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ تم اپنے رہبر کو بھی چھوڑ چکے ہو، تم تو ایک نیا، اس میں بھی تم ایک بدعت لے کر آ گئے ہو. یہ جو شیطانی راستے میں بھی بدعت، شرک کرنا. شیطان تو مشرک نہیں ہے،
کہ جی وہ کہے میں کسی اور کو پوجا کروں گا، میں کسی اور کی عبادت کروں گا، یا وہ کہے میں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. قرآن شریف ثابت ہے اس بات پہ کہ وہ اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. یہ تو فرعون نے اور نمرود نے کیا، انسانوں نے کیا. تو بہرحال کیا کہہ سکتے، ان يدعون من دونه الا اناسا وان يدعون الا شیطانا مریدا. یہ عبادت نہیں کرتے یہ جو مشرک ہیں اللہ کے سوا، بلکہ دیوی دیوتاؤں کی، ایسے ہی بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے. عبادت نہیں کرتے مگر سرکش شیطان کی، یہ اس کی پوجا میں لگے، جبکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا نہیں کہ جی مجھے معبود مانو. لیکن پوجا شیطان کی جاتی ہے. اس وقت بھی ایک بہت بڑا گروہ موجود ہے جو کہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، باقاعدہ شیطان کی مورتیاں بنا کر. لعنہ اللہ، ہوا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی ہے. ہوا وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی. وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا. تو شیطان کو تو یاد کرو کہ اس نے کیا کہا تھا کہ میں ضرور لوں گا تیرے بدلوں سے اپنا حصہ مقرر، ان سے بدلے لوں گا. ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. شیطان تو یہ انڈرٹیکنگ کر چکا ہے کہ جی چیلنج دے چکا ہے کہ میں انسانوں کے ساتھ کیا کروں گا، انہیں گمراہ کروں گا، انہیں جھوٹی امیدوں میں رکھوں گا، انہیں وہ حکم دوں گا کہ یہ چیریں گے جانوروں کے کان، اور میں حکم دوں گا کہ وہ ضرور بدل ڈالے اللہ کی مخلوق کو. جو شیطان کو دوست بنا لے اللہ کو چھوڑ کر تو اس نے تو نقصان ہی اٹھایا، اور وہ بھی کھلا نقصان اٹھایا. یعنی اپنے اصل سے، اب میں وہی اگر کہوں کہ جی کان کاٹنا وہ اپنی حیثیت تبدیل کرنے والی بات ہے، اور جو کچھ ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں وہ اس کے زمرے میں آتا ہے کہ اپنی بوتھی اصل کو تبدیل کرو، تو وہ شاید اس کے شبدوں میں آ جائے. یعنی اپنے اصل سے چیزوں کو ہٹانا، جیسا نیچرل بنایا ہے قدرت نے اس سے ہٹانا، برباد کرنا، لوگوں کو سیدھا راستہ جو آسان راستہ اس سے ہٹانا. شیطان کے یہ وعدے کہ وہ راستہ کرے گا ان چیزوں کو، اور جن میں ہوائے نفس ہے وہ فوراً پیروی کرے گا. اللہ کے بندوں پہ اس کا کوئی زور نہیں چلتا. بات یہ ہے کہ آپ قرآن شریف کے علاوہ، احادیث کے علاوہ، سیرت طیبہ کے علاوہ آپ اس کے علاوہ کون سا سیدھا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ آسانی تو اسی میں، اس کے علاوہ تو آسانی ڈھونڈتے رہیں، اور آپ اپنی دائیں بائیں دیکھ لیں گے جب زندگی میں تو پتہ چلے گا کہ ہم ایک بھی پیروی کرنے کے لائق نہیں ہیں، نہ کر رہے ہیں پریکٹیکل، صرف نام لیتے ہیں، جپتے ہیں اور پڑھتے ہیں. میں ابھی وہ مولانا مکی صاحب کا ایک نا وہ پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا ویڈیو، کمال کی بات ہے بس، یعنی پاکستانی کمال ہے بیچارہ، یہ کیوں اتنا بھوکا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، حرم شریف آپ گئے ہیں کئی بار، ہم نے بھی دیکھا ہے، وہاں مختلف پرنٹ پڑے ہوتے ہیں قرآن شریف کے نا، مختلف ورژنز، مختلف خط میں لکھا ہوتا ہے. اس میں آپ کو یہ والا خط نہیں ملتا سیدھا سادہ لکھا جیسے ہم نارملی پاکستان میں انڈیا میں پڑھتے ہیں، یہ نہیں ملتا سیدھا سادہ ایسے لکھا ہو. تو کہتے ہیں مولانا صاحب کہ جی میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ والے کیوں نہیں رکھتے، انڈین پاکستانی ہیں اتنے سارے ہیں تو قرآن شریف پڑھتے ہیں. کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں یہ لے جاتے ہیں، واپس ہی نہیں کرتے. ہم کتنے رکھے، یہ تبرک سمجھ کے لے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے رکھا ہے، یہ مکہ مدینہ والوں نے مسجدوں میں ہمارے لیے رکھا ہے کہ یہ اپنے ساتھ لیتے جانا. ایسے لوگ ہیں کیا قرآن شریف چوری کرنا وہ حرم شریف سے، یہ تبرک سمجھتے ہیں. کہے کیا آدمی، وہ ایک بار سوال بھی پوچھا تھا، وہ سوالوں کے جواب دیتے نا وہاں بیٹھے ہوئے، تو اسی طرح نے کہا کہ جی میں قرآن شریف لے گیا تھا تو اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں اس کا ہدیہ کر دوں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو لے کر ہی کیوں گیا تھا، تو بازار سے لے لیتا، بازار میں ملتے نہیں کیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے کرنا کچھ نہیں ہے، صرف یہ مجھ سے رعایت مانگ رہا ہے. اس نے واپس وہ بس کوئی نہیں کر رہا کہ جی میں پرائیورٹی بیس پہ حرم شریف کا جو مال ہے، حرم کی شرائط جب آپ پڑھیں کہ حرم مکہ یا حرم مدینہ کی شرائط جو حضور پاک نے سخت بیان کی، آپ اس میں پودا نہیں اکھیڑ سکتے، آپ زمین پہ پڑی چیز نہیں اٹھا سکتے. حرم کی شرائط میں شامل، آپ شکار نہیں کر سکتے، کسی کو ظلم نہیں کر سکتے، اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، زیادتی نہیں، دھکا نہیں، کچھ نہیں کر سکتے، زمین پہ پڑا مال نہیں اٹھا سکتے. یہ حرم کی شرائط ہے. حرم شریف کی جو حدود ہے اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے. تو وہاں سے یہ تبرک، کبھی ویل چیئر اٹھا کے لے آئے گا، کبھی کوئی کرسی اٹھا کے لے آئے گا،
کبھی کوئی قرآن شریف اٹھا کے لے آئے گا کہ بھائی تبرک سمجھ کے میں لے آیا ہوں حرم شریف کا، خانہ کعبہ سے پھر کے آیا جی قرآن شریف ہے، تسبیح کو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص اشارہ کیا تھا، میں نے کہا جی میں نے اللہ تسبیح مل جائے، ٹھک ایک آدمی کی تسبیح کی تھی، میں نے جلدی سے اٹھا لی. حد ہو گئی، تو اٹھا کے اسے واپس کر بھائی. یعنی میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ مجھے نا کوئی لال کلر کی تسبیح ملی، ٹھک کسی آدمی کی گر گئی، میں دیکھتا رہا کہ کوئی اور نہ اٹھائے، تھوڑی دیر میں چانس لگا میں نے اٹھا. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا، کیونکہ میں نے دل سے دعا کی تھی یا اللہ میں نے چوری دی توفیق دے. کسی کا مال مجھے دے دے. کسی کا مال آپ کیوں مانگتے ہیں یار؟ اپنی دعاؤں میں ہم دوسروں کا مال مانگتے ہیں، ہماری دعائیں بھری پڑی ہیں دوسروں کے مال مانگنے سے. ہم کہتے ہیں اللہ نے قبول بھی کر لی. وہ بھائی آپ نے مانگا ہی دوسروں کا مال ہے، دوسروں کا حصہ، دوسروں کا حق آپ مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، تو آپ کے لیے بھلائی ہے کہ برائی؟ اللہ نے تو دیا ہے، لیکن آپ نے مانگا کیا؟ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ برائی تم ایسے مانگتے ہو جیسے بھلائی مانگ رہے ہو، خیر مانگ رہے ہو. تو دعائیں تو قبول کرنے والا بیٹھا کہ یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. گمراہی مانگو تو ہم گمراہ میں تمہیں کثرت دیں گے، ہدایت مانگو تو ہدایت میں کثرت دیں گے. اچھا جی. اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم انہیں باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے، اور وعدہ سچا اللہ سے زیادہ کس کا ہوگا؟ لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. نجات کا انحصار نہ ہی تمہاری جھوٹی امیدوں پر ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر. بڑی واضح بات